الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات صدق الله العظيم وعن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة رواه الإمام أحمد والنسائي رحمهما الله. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات و انسانوں کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں. مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عبادت سے مراد معرفت، اللہ کو پہچاننا. عبادت کے مختلف معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے علامہ ساوی مالکی نے لکھا کہ عبادت کا لفظ قرآن میں جہاں کہیں آیا وہاں توحید کا معنی لیا گیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو. جہاں کہیں عبادت قرآن میں، اور عبادت کو توحید سے کیوں تفسیر کیا؟ چونکہ عبادت توحید کے بغیر قبول ہے ہی نہیں. کوئی بھی عبادت بغیر توحید کے قبول نہیں. اس لیے عبادت کی تشریح اور تفسیر بعض علماء کرام نے توحید سے کی. میں نے جن آیتوں کو شروع میں پڑھا اس کا ترجمہ سمجھیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے اس رب کی الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے. عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون. پھر آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، بسترا بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، یعنی تمہارا گھر تیار ہو گیا. اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھل نکالا جو تمہارے لیے رزق روزی.
فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، حالانکہ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی آیتیں جو ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ تمہارا گھر کیا ہے، تمہارا کھانا کیا ہے۔ زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، تو آدمی کا مکان بنتا کس سے ہے؟ وہی فاؤنڈیشن ہوتا ہے، فرش ہوتا ہے اور اوپر چھت ہوتا ہے، اسی سے گھر بنتا ہے۔ اب گھر کے بعد کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان سے پانی برسا ہے اور یہ پانی زمین پہ گیا، دونوں کی ملاوٹ سے اللہ تعالیٰ نے سبزہ اگایا۔ یہ سبزہ میرا اور آپ کا اور ہمارے جانوروں کا خوراک بنا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ انعام بتلاتا ہے کہ میری نعمتیں تم پر ہیں، ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں بنایا۔ ہاں، انسان پر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت، اس کا وجود نہیں ہوتا، خدا نے وجود دیا مجھے اور آپ کو۔ ہم دنیا میں کہاں تھے، کہاں سے کہاں پہنچے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف غذاؤں کے اندر ہمارے ماں باپ کی غذا رکھی تھی، اس نے ان سے خون نکلا، خون سے منی بنی اور باپ کی پشت میں وہ محفوظ رہا اور ماں کے ساتھ جمع ہوا وہ اور انسان بن گیا۔ یہ کیا اللہ کی قدرت! ازاں قطر لولو لالا کند وزی صورت سرو بالا کند۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ ایک قطرہ سیپی میں گرتا ہے تو موتی بن کے نکلتا ہے، اور ایک قطرہ رحم مادر میں جاتا ہے تو خوبصورت بچہ بن کے نکلتا ہے۔ کہا اس کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس سے کون مراد ہے؟ لوگوں سے مراد کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو فرماتے کہ اس سے مکہ والے مراد ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں الناس کا لفظ آیا تھا وہاں مکہ والے مراد ہیں۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور سورہ بقرہ مدنی آیت ہے، مدنی سورت ہے، کبھی کیا کہیں گے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ وہ جو قاعدہ ہے وہ اکثری، ہمیشہ ایسا نہیں۔ اس لیے اکثر جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس میں ہم سب داخل ہیں۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے باپ داداؤں کو جو تم سے پہلے گزر گئے، سب کو اسی نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ ارے عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت کر کر کے پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت اس لیے اس نے لازم کی، پرہیزگار بنو گے۔ پرہیزگار بنو گے تو کیا ہوگا؟ کہا جنت اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے۔ ہاں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑ لگاؤ، کمپٹیشن کرو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کرو اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ بھئی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے کہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے؟ لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ کہ جس کی چوڑائی اتنی ہوگی تو لمبائی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ کتنی لمبی ہوگی جنت؟ کہا کہ اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، وہ تو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ سب متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ پھر آگے اللہ نے حکم یاد دلایا کہ تمہارا گھر بھی اس نے بنایا اور جو زمین سے نکالتا ہے وہ بھی وہی نکالتا ہے۔ میرے اور آپ کی بستی کیا بات ہے؟ ایک دانہ ڈالتا ہے، کئی 100 دانے نکالتا ہے، وہ اسی کی قدرت ہے۔ کتنے دانے گرتے ہیں لیکن اگتے بھی نہیں۔ کاش کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو جاتا، ایک دنیا کے جھمیلوں سے ہمارا دل نکل کر ایک خدا کے ساتھ لگ جاتا تو خدا کی قسم یہ دنیا جنت بن جاتی، یہ دنیا جنت بن جاتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے سال کے اندر کچھ ایسے اوقات رکھے
جس میں بندہ پرہیزگار بن جاوے عبادت کر کر کے۔ تاجر جب تجارت کرتا ہے تو سال کے اندر آخر میں کچھ اسپیشل رکھتا ہے تاکہ وہ سال والا جو مال ہے وہ سارا نکل جائے، پھر نیا مال لاوے۔ یہاں تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن دوسرے ملکوں کے اندر دیکھا کہ جو چیز $100 میں بک رہی تھی کہا کہ اب 30 میں بک رہی ہے۔ ابھی کے اسپیشل کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، $100 کی چیز $30 میں، کیوں بھائی؟ اس کو ختم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سال میں 3 دستے ایسے رکھے کہ جس کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ دیکھیے آدمی جب تجارت شروع کرتا ہے نا تو شروع کے اندر پہلے بھی اسپیشل رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ لوگ کسٹمر آوے زیادہ دیکھیں۔ پھر جب سال ختم ہوتا ہے تب بھی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے محرم کا مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ، پہلا عشرہ محرم ہمارا سال شروع ہوتا ہے، یہ آخری مہینہ ہے، ابھی شروع ہونے والا ہے، ہفتے کے بعد شروع ہوگا، آخری مہینہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا۔ تو پہلا عشرہ برکت والا، دوسرا عشرہ رمضان کا آخری عشرہ، یہ بھی اللہ کو اس کی عبادتیں بہت پیاری، اور تیسرا عشرہ ذی الحج کا پہلا عشرہ، ابھی جو آئندہ فرائیڈے سے شروع ہو رہا ہے، اس کو عشرے ذی الحجہ کہتے ہیں۔ یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر کی ہیں کہ بندہ اس میں عبادت کر کے پرہیزگار بن جاوے، متقی بن جاوے۔ ایسے تو سال بھر کی عبادتیں ہیں لیکن وہ اسپیشل والی یہ عبادتیں، قرآن نے قسم کھائی عشر ذی الحجہ کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہے ہیں۔ ہاں فجر کی نماز بھاری پڑتی ہے، فجر کی معلوم ہے، مسجد میں پہنچنا مشکل پڑتا ہے فجر کے وقت، عشاء اور فجر پوری رات کا ثواب رکھتی ہے اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لو تو۔ یہ صحیح تھوڑی، اللہ تعالیٰ بھی تو جانتے ہیں کہ مشقت ہوگی تو اس کو نعمت بھی ایسی دوں گا، العطایا علی قدر البلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخششیں اور نعمتیں بقدر مشقت ملا کرتی ہے۔ صبح میں نیند چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کی قیمت ہے اللہ کے یہاں۔ تو فجر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں عشر ذی الحجہ ہے، سال کا آخری مہینہ، اور وہ بھی برکت والا۔ یہ آخری عشرہ میرے عزیزو اس لیے قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف قسم کی عبادتیں لازم کر دی، مختلف قسم کی، قربانی، حج کے اندر طواف، سعی، عرفات میں جانا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، شیطان کو کنکری مارنا، سر مڈانا، یہ ساری عبادتیں یہ عشر ذی الحجہ میں مقرر کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اس روایت کو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنتقى من اخبار المصطفیٰ، یہ کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ 4 چیزیں ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑتے نہیں تھے، اس کو مس نہیں کرتے۔ ایک صیام و عاشورہ، 10 محرم کا روزہ جو اس مہینے کے بعد آئے، ذی الحجہ کے بعد سال شروع ہوگا تب۔ دوسرا والعشر، اور ذی الحج کے 10 دن اس کے روزے، وثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، والرکعتین قبل الغداۃ، صبح کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعت سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی ہمیں شرم آتی ہے، ہم مسلمانوں کو نماز کی دعوت دی تو بھائی نماز ادا، وہ تو فرض ہی ہے، اس کے بارے میں تو کسی مسلمان کو کہنے کی ضرورت نہیں۔
مسجد بھری ہوئی ہونی چاہیے فجر میں. آدمی کہیں سے بھی چلا جائے, کہا کہ نہیں لمبا قرآن سننا ہے, لمبی قرآت سننی ہے. صبح میں قرآن اگر سن لیں گے پورا دن مزے کے ساتھ گزرے. اگر پوری رات ایسے ہی سوتے رہے فجر میں بھی تو شیطان پیشاب کرتا ہے. ہاں پیشاب کرتا ہے شیطان کان کے اندر, کتابوں میں حدیث میں آیا ہے. تو 2 رکعت فجر کی یہ روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی نے نقل کی. تو عشرے ذی الحجہ کے روزے حضور چھوڑتے مس نہیں کرتے, پابندی سے رکھتے. دیکھو میرے بھائی, یہ فضائل کی باتیں ہیں. آپ کہیں گے کہ یار رمضان کی بات نہیں کرتے, رمضان لوگ نہیں رکھتے. یہ فضیلت اللہ جسے چنے گا وہی کرے گا. اللہ جسے چنے گا اسی سے اللہ تعالیٰ کام لے گا. اتنی زیادہ فضائل ہے کہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کتابوں کے اندر کھنگالتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنی ساری فضیلتوں سے کیوں دور ہیں. اتنی ساری فضیلت. حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ بنو مخزوم کے ایک آدمی سے میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کے 10 دنوں کے اندر عمل کرنا, عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی طرح, اور ایسا جہاد کہ جس میں دن میں روزہ ہو اور رات میں عبادت ہو. کہا کہ اتنا رات کے اندر چوکیداری کر رہا ہو, کہ ان 10 دنوں میں عبادت کا اتنا زیادہ ثواب ہے. ہاں مگر وہ آدمی جو شہادت کا درجہ پالے, جس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت لکھی ہے کہ اس کی جان چلی جائے اللہ کے راستے میں, وہ الگ اس کا درجہ. باقی یہ بہت ہی زیادہ اہم عشرہ آ رہا ہے. یہ ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے, چاند دیکھنا ہے تھرسڈے کو, اگر ہو جائے تو اسی شام سے عشرہ شروع ہو جائے گا, اور 9 تک تو روزہ رکھنا ہے, پھر 10ویں کو عید ہوگی. اور خوشی کو کبھی اچھی لگتی ہے جب کچھ تکلیف اٹھائی. رمضان کے روزے رکھ کر جو عید ملتی ہے اس میں کتنا مزہ آتا ہے, کیونکہ ارے کسان نے سال بھر محنت کی ہو گنے کے کھیت میں, اور آخر میں جب اس کو ملتا ہے, اس کا جو محنت کا نتیجہ ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کا جو نیچر ہے, اس کی جو طبیعت ہے, اس طبیعت کا خیال کر کے یہ دین ہمیں دیا ہے. اس لیے اس دین کے اندر ساری چیزیں نیچرل ہیں, کوئی چیز بناوٹی نہیں. دوسرے مذاہب میں آپ کو بناوٹی چیزیں ملے گی, لیکن اسلام میں سب چیزیں آپ کو اوریجنل ملے گی. آپ کی طبیعت, آپ کا مزاج جو چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں اس دین کے اندر رکھی ہیں. ہاں شادی کے خوشی کے وقت کیا کرنا ہے, غمی کے وقت کیا کرنا ہے, ساری چیزوں کے حل بتایا. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جس کو بخاری شریف نے نقل کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام یعنی العشر الاول من ذی الحجہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ کوئی کسی دن میں زیادہ عمل جو اچھا کیا جائے وہ زیادہ پسند ہے جتنا اس کا پسند ہے. عشرہ ذی الحجہ میں جو عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگا دے وہ بھی نہیں. حضور نے کہا کہ ولل جہاد فی سبیل, نو, اگر آپ جان کی بازی لگائے کا وہ بھی نہیں. الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء. ہاں ایک آدمی ہے وہ ان سے آگے بڑھ سکتا ہے, وہ یہ کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا, جان کی بازی لگانے, مال لے کر جان لے کر گیا, اور دونوں میں سے کوئی چیز واپس لے کے نہیں آیا, قبول ہو گیا, مال بھی قبول اور اس کی جان بھی. کل یہ آدمی ان سے بڑھ سکتا ہے. آپ سوچئے کہ یہ 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے, اور ہم
2 رکعت بھی روزانہ بڑھائیں نا. ہماری 2 رکعت بھی اگر عشاء میں بڑھ جاوے یا تہجد میں کہ چلو میں ان دنوں کی تہجد تو نہیں چھوڑوں، جب اتنی بڑی فضیلت ہے ان دنوں کی تو میں پورا عشرہ سے تہجد پڑھوں گا ہی، تو کیا ہوگا؟ کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوگی اس آدمی کو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان راتوں میں ان دنوں میں عبادت کرنا، اور روزے کی تو اور فضیلت ہے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ کہا جاتا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ عشر ذی الحجہ کے دنوں میں ہر ایک دن دوسرے دنوں میں کے مقابلے میں 1000 دن کے برابر ہے، اور عرفے کا دن تو 10,000 دنوں کے برابر ہے. فضیلت کیا ہے؟ دوسرے 1000 دن ہو اور ان عشرے کا ایک دن، اور دوسرے دنوں کے 10,000 دن ہو اور عرفے کا دن ہو، قربانی کا اگلا دن. اس لیے اگر آدمی 9 دن نہ رکھ 8 دن نہ رکھے ایک دن تو ضرور رکھے، عید کا اگلا دن اتنا تو ضرور کر. میرے بھائیوں، پتہ نہیں کل قیامت کے میدان میں کون سا عمل ہمارے پلڑے میں گرے اور جھک جائے. اگر آدمی اس چیز کو لے کر چلتا ہے، اس چیز کو کہ کوئی بھی عمل میرے ترازو کے اندر بھاری بن سکتا ہے، تو کبھی نیکی نہیں چھوڑے گا. اور اگر یہ سمجھ لے کہ کوئی بھی گناہ میرے گناہ کے پلڑے کو جھکا سکتا ہے، تو کبھی وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا. اور اگر گیا بھی تو فوراً توبہ کرے گا، فوراً توبہ. تو ذی الحج کا مہینہ، اس کا پہلا 10 دن اور دوسری ایک بات، یہ اشہر حرم میں سے. ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے سال میں 4 مہینے بڑی حرمت والے، عزت والے. زمانے جاہلیت نے بھی اس کی عزت کی. ایک ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 3 کنٹینیو ہے. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. اس کے بارے میں ایک حدیث میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، میں کل مطالعہ کر رہا تھا حدیث کا تو میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حرمت والے مہینوں کے اندر 3 دن کا روزہ رکھتا ہے، تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے کا. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، من صام 3 ایام من شہر حرام الخمیس والجمعہ والسبت کتب لہ عبادت سنتین. اس کو 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے اس مہینے کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ روایت حسن ہے اور یہ طبرانی کی روایت. اب سوچیے یہ فضائل ہے، اور ان روایتوں کے اوپر حکم لگائے کہ یہ روایت حسن ہے، صحیح ہے، چلے گی. اگر آدمی انہی چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہو جائے تو انشاءاللہ قیامت میں ہمارا نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے. ایک اور عمل بتلاؤں، میں نے پہلے بھی بتلایا تھا لیکن آج اس کو بہت تاکید کے ساتھ بتلایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کسی جگہ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بہت ہی بھاری چمک اور روشنی پیدا ہوئی. صحابہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اتنی زیادہ روشنی کیسے ہو رہی. اتنے میں جبریل امین حاضر ہوتے اور عرض کرتے ہیں کہ 70,000 فرشتے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے. کہا کس کی؟ کہا معاویہ ابن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ بھئی ان کا کون سا ایسا عمل تھا؟ کہا وہ ان 10 دنوں میں سورہ قل هو اللہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. یہ عشر ذی الحجہ کے اندر قل هو اللہ کی سورت
اب بتاؤ مجھے کہ ان میں سے کون آدمی ایسا ہوگا جو کہہ کے میں نہیں جانتا؟ کون ہے جو ایسا کہہ کے قل هو اللہ کی صورت میں نہیں جانتا؟ میں یقین نہیں کروں گا کہ کوئی مسلمان ایسا ہو، چاہے مسجد سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہو، پھر بھی وہ قل هو اللہ جانتا ہوگا۔ اب جب ایک صحابی رسول کا اتنا اونچا مقام ہو کہ ان 10 دنوں میں سورہ اخلاص کو بہت زیادہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضور سے پوچھا کہ کیا آپ بھی چاہتے ہیں نماز پڑھنا؟ اللہ کے نبی بالکل، کام آپ کو اٹھاتے آپ کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیتے۔ حضور نے بھی نماز جنازہ پڑھی، حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ۔ آپ سوچئے میرے عزیزوں کہ ہم لوگ ان فضائل سے کہاں پر ہیں، اور کون مر جاتا ہے ان دنوں میں ایک آدھ روزہ رکھ لیا تو، کون بیمار ہو جاتا ہے ان دنوں میں ایک آدھ روزہ رکھ لیا تو۔ ہم لوگوں کو چاہیے اللہ کا قرب حاصل، ایک جو دور ہے بڑا نازک دور ہے، ایسے دور کے اندر عبادتیں کرنا اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں جیسے دنیا کے اندر ایک چیز، ہمارے انڈیا کے لحاظ سے میں بات یہاں سے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک چیز آپ کو سپر مارکیٹ میں جو سستی ملتی ہے، اگر آپ جاؤ گے کسی پیٹرول اسٹیشن کے اوپر وہ تھوڑی مہنگی ملے، لیکن یہی چیز اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا کے مانگو گے وہاں اور مہنگی ہو جائے گی، اور اگر اسی چیز کو آپ نے پلین میں مانگا خریدا تو اور مہنگی ہو جائے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ جس چیز کی شارٹیج ہوتی ہے اگر وہ چیز ملتی ہے تو اس کے منہ بولے دام دیے جاتے۔ اللہ رب العزت کے یہاں بھی ایسے ماحول میں جہاں کوئی عبادت نہ کرتا ہو اس طرح کی، اللہ رب العزت اس کا اور درجہ بڑھا دیتے۔ ہاں، تلاوت قرآن کرو، ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مارکیٹ میں جایا کرتے ان دنوں میں عشر ذی الحجہ جو آئندہ تھرسڈے کو چاند دیکھنے پر موقوف ہے۔ چاند دیکھا دکھ گیا تو فرائیڈے سے پہلی تاریخ ہوگی ذی الحجہ کی، اور نہیں ہوا تو پھر سیٹرڈے سے فرسٹ تاریخ ہوگی۔ تو یہ لوگ جاتے تھے مارکیٹ کے اندر اور زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بولتے، ان کو دیکھ کر وہاں کی پبلک بھی اللہ اکبر بولتی تھی، زور زور سے تکبیر کہتی تھی ان کے کہتے۔ تو یہ جو دن آنے والے ہیں عشر ذی الحجہ وہ بڑا قیمتی ہے اور اس کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ بعض کتابوں کے اندر البحر العمیق نام کی ایک کتاب ہے، وہ کتاب مکہ کے قاضی تھے جو حنفی تھے انہوں نے لکھی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی 10 دنوں کا روزہ، 10 تو نہیں 9 ہوتے ہیں، اور 10 کو تو کچھ گھنٹے کے لیے روزہ تو اس کو نہیں کہتے، البتہ یہ کہ اللہ کی مہمانی کے کھانے سے شروعات ہوتی ہے، آدمی کھانے پینے سے دور رہتا ہے اس کو۔ جو عشر ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نعمتوں سے نوازے۔ ایک البرکۃ فی عمری، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے۔ کون چاہتا ہے کہ جلدی مر جائے؟ میں تو نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا بھائی، اب ہر ایک چاہتے آخری گھڑی تک زور لگاتے ہیں کہ کچھ وقت آدمی زندہ رہے۔ تو پہلی چیز البرکۃ فی عمری، اس کی عمر میں برکت دی جاتی، والزیادۃ فی مالہ، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، والحفظ فی عیالہ، اس کے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ بچوں کی حفاظت کتنا آسان نسخہ، ہم لوگ عمل کریں، ہمارا مال بھی بڑھے، عمر بھی بڑھے اور بچے بھی محفوظ رہیں۔ اور والتکفیر لسیئاتہ، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، والتضعیف لحسناتہ فی المیزان، اور قیامت میں نیکیوں کے پلڑے میں اس کے اعمال کا وزن بھاری ڈبل ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ والنجات من الدرکات، جہنم سے نجات، والصعود فی الدرجات، اونچے اونچے جنت کے درجات میں چڑھنا۔ اور دولت الناصحین نے اس چیز کو بڑھایا، والتسہیل لسکرات موتہ، موت کی سختی کے وقت اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہیں۔ والضیاء لظلمات قبرہ، اس کی قبر کی جو تاریکیاں ہیں اس کے لیے روشنی کا سامان ہوتا ہے۔
وَالتَّثْقِيلُ لِمِيزَانِهِ، اور میزان کو ہیوی کر دے گا، بھاری کر دے گا نیکیوں کے پلے۔ اتنی ساری خوبیاں میرے بھائیوں دی جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان 10 دنوں کی اتنی قیمت، بھئی حاجی تو حج میں جائے گا، اس کے اعمال اور وہ جو کچھ ہوگا وہ تو اس کو ملے گا، لیکن ہم کیوں یہاں محروم ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سیزن رکھا ہے، اور یہ سیزن کے آنے سے پہلے آپ کو اسی لیے بتایا گیا کہ پہلے سے آدمی پریپیئر ہے، ورنہ زندگی کے کتنے عشرے چلے گئے، کبھی خیال نہیں آیا کہ کچھ روزے ہم بھی رکھ لیں، کم از کم عرفے کا ہی رکھ لیں، یوم ترویہ کا رکھیں۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اس میں تھوڑا شک والی بات تھی، اس لیے پھر دوسری مرتبہ جب خواب دیکھا ان کو یقین ہو گیا کہ بس یہ خواب صحیح ہے، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو 9 روزے بڑے قیمتی ہیں، لیکن ایک اور عمل ہم کو کرنا ہے، بار بار لوگ پوچھتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس نے اپنی قربانی رکھی ہے، جس کے نام کی قربانی ہے، پہلی بات ہے جس پر قربانی واجب ہے وہ ایسا نہ کرے کہ میرے بچے کا کر دو۔ ارے بھائی تجھ پر واجب ہے تو اس کے نام کی کیوں کر رہا ہے؟ تجھے تو اپنی کرنی پڑے گی پہلے، اپنے اوپر فرض ہے کہ ابا کی کر، ارے ابا پر فرض ہے، واجب ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انا آتینا کل کوثر والی صورت میں قربانی کا حکم دیا، لیکن قربانی کو کسی نے فرض نہیں کہا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، حالانکہ قرآن کا حکم ہے قربانی کرو، پھر بھی کسی نے اس کو فرض نہیں کہا۔ بعضوں نے سنت کا اور حنفیوں نے، ہم لوگوں نے واجب کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ونہر کا ایک اور معنی بھی ہے کہ یہاں پہ ہاتھ باندھو، اس لیے بات یہ ہوگی سخت وعید کہ جو آدمی قربانی کرنے کی سخت پاتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اتنی بھاری وعید۔ اس سے حنفیہ نے کہا کہ واجب ہے، نہیں کرے گا گنہگار۔ تو جو آدمی قربانی، جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس کا قربانی کا جانور فکس کر دیا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ جب یہ چاند ہو جاوے اس دن سے لے کر جب تک قربانی ذبح نہ ہو جائے وہاں تک اپنے بالوں کو نہ کاٹے اور نہ اپنے ناخن کو کاٹے۔ یہ کاٹنے سے بچنا سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں۔ امام شافعی اور کچھ اماموں نے کہا کہ نہیں، ضروری ہے، جیسے حاجی نہیں کاٹتا اس کو بھی نہیں کاٹنے کا جس کی قربانی۔ حنفیہ نے تھوڑا اس معاملے میں تھوڑی نرمی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کچھ الفاظ تو اتنے سخت بھی ہے روایت سے کہ تاکید کے ساتھ الفاظ آئے، اس لیے ہم سب کو اس کا احتیاط کرنا چاہیے کہ جس کے نام کی قربانی ہے وہ اپنے ناخن سے، بالوں سے کاٹ کے وہ تیار ہو جائے کہ بھئی میری قربانی، جب تک قربانی نہیں ہوگی میں ناخن نہیں کاٹوں گا، میں بال نہیں کاٹوں۔ یہ ان چیزوں کا اگر اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اور بڑی بڑی چیزوں کے اہتمام کی توفیق ہوگی۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں ام سلمہ روایت کرتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل العشر، جب 10 ذی الحجہ عشرہ شروع ہو جائے، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے جو آدمی قربانی کا ارادہ کر چکا ہے، فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، پھر اپنے بالوں کو اور اپنی چمڑی کو، بدن کے کسی حصے سے کاٹنے کی کوشش نہ کرے، بالوں ناخن کو۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ حضور فرما رہے تھے کہ جس آدمی کی قربانی ہو، جس کو قربانی کرنے والا ہو، جب ذی الحجہ کا پہلا چاند ہو جاوے، فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، وہ بالکل اپنے بالوں کو نہ کاٹے، بالکل اپنے ناخن کو نہ کاٹے۔ یہ الفاظ ایسے لا یأخذن، گرامر کے اعتبار سے ہرگز ہرگز نہ کاٹے، نہ لے۔ اس سے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو سنت مستحب عمل ہے اس کی کوشش کریں۔ اب پوچھتے نہ رہے تھے، اگر کسی، دیکھو ایک اور بات بتاؤں، بعض لوگ اتنے لمبے ناخن رکھتے ہیں کہ 40 دن ہو جاتے کاٹتے نہیں، بقوے تحریمی ہے،
بھائی مردوں کو عورتوں کو ناخن رکھنے کی ضرورت کیا ہے اتنے لمبے؟ اس میں میل بھر جاتا ہے، گندگی ہوتی ہے. اور بالوں کو بھی چاہے نیچے کے شرمگاہ کے بال ہو، بغلوں کے بال ہو، بڑھاتے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ یہ تو لمٹ بتلائی ہے 40 days، اس سے زیادہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ہو گیا ہے تو ان دنوں میں بھی کاٹنا پڑے گا. کسی نے کاٹا ہی نہیں اور 40 دن ہو گئے اور یہ دن آ گئے اور اس نے قربانی رکھی ہے تو کہا کہ کاٹنا پڑے گا. اس لیے ہم لوگوں کو صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ شریعت کا حکم ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی صفائی ہے ہم کریں نہ کریں ہماری مرضی، ایسا نہیں ہے. یہ تو شریعت کا حکم ہے. ہاں، بغل کے بال لینا، مونچھوں کو کتروانا، اتنی لمبی مونچھ ہو کہ آپ کے پینے کے اندر اگر شریک ہو جائے مکروہ ہے. ہاں مکروہ ہے. یہ ہمارا کھلا ہوا ہونا ضروری ہے. یہ تو دکھ رہا ہے، کھلا ہونا ضروری ہے. ہر مسلمان کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے اور خود کو فکر کرنی چاہیے. تو جس آدمی کے ذمہ قربانی، جس نے قربانی رکھی ہے، قربانی کرنا جس پر واجب ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو، ناخن کو ابھی سے کاٹ لے، تیار ہو جائے کہ آئندہ ہفتے سے پھر وہ اشرا شروع ہوگا. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان دنوں میں اللہ کے ذکر کو خوب کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، چند گنے چنے دن اللہ کا ذکر کر لو، اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلکہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ علیکم بصوم ایام العشر، عشر ذی الحجہ کے دنوں کے روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو. وَإِكْثَارِ الدُّعَاء وَالْإِسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةِ فِيهَا. اکثار الدعاء، دعا زیادہ کرو، اللہ سے مانگو ان دنوں کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، دعا کرو ان دنوں کے، صدقات نکالو. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو الدرداء نے فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ویل، الویل، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، لمن حرم ایام العشر، جو عشر ذی الحجہ کے دنوں سے محروم رہا، کہا اس کے لیے ہلاکت ہے. یعنی اللہ نے اتنا پیارا دین دیا، حاجی لوگ یہاں سے وہاں تک چلے گئے. کل رات بمبئی سے فون آیا تو اس سے پتا چلا کہ وہاں لوگ، حاجی لوگ، ایک ایک حاجی کے ہمارے پی جی کے 35,000 دے کے جا رہے ہیں. ایک آدمی نے مجھے فون کیا تھا، کہا ہم 4 آدمی گھر سے جا رہے ہیں، کہا 10-10 لاکھ روپے ہم نے دی، کہا اور بھی لوگ لائن میں ہیں کہ ہمارا کچھ کرو. ہمارے پی جی سے بھی الحمدللہ جتنے بھی جا رہے ہیں کچھ تو جا رہے ہیں. کوشش کریں، ابھی سے تیاری کریں کہ آئندہ کل ہمیں جانا ہے، کسی بھی حال میں جانا ہے، کیونکہ حج فرض ہے. یہ الگ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو اس کو ادا کرنا پڑے گا، باقی اس کو فرض سمجھنا تو یہ قرآن میں اس کا حکم ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قرآن میں. اس لیے تیاری کریں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تیار بتائیں کہ یا اللہ میں تو آنے کے لیے تیار ہوں، تو کچھ کر دے. تو اس کے لیے کام مشکل ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ پیسوں سے حج نہیں ہوتا، اس کے بلانے سے ہوتا ہے. کوئی اگر یہ سوچتا ہو کہ یہ بات میں نے عرفات کے میدان میں ایک دفعہ بیان کرتے ہوئے کہی، حاجیوں کو میں بیان کر رہا تو میں نے ایسا کہہ دیا کہ دیکھو تم آئے نہیں ہو، کہ خدا لایا ہے تم کو، اور تمہارے پیسوں کے اوپر تمہیں اگر یہ ہو تو بھول جانا، خدا جس کو چاہتا ہے وہی آتا ہے. یہ بیان کر کے باہر نکلا، ایک پاکستان کے ایک بڑے میں آیا، مجھے چمٹ گئے، کہا یار تم نے جو بات کہی بالکل صحیح ہے. میں تو ایک امیر کے یہاں کچھ ایسے ہی خدمت کا کام کرتا تھا، جھاڑو والے کچھ لگا دیتا، تو ایک آدمی آئے گا اس کو میری طرف سے حج میں بھیج دو. ارے میری پاسپورٹ، ارے سب کچھ ہو جائے گا. کہا مجھے اللہ نے بلا دیا. اس لیے اللہ سے مانگو اور اپنے آپ کو ظاہر کرو کہ اللہ مجھے آنا ہے تیرے گھر میں. جب تک طلب پیدا نہیں کرو گے اور طرف نہیں دکھاؤ گے خدا کو، اللہ تعالیٰ نہیں بلائے گا جب تک طرف نہیں دکھاؤ گے. اس لیے یہ مبارک ایام آ رہے ہیں، ہم لوگ یہاں پر رہ کر اللہ کا قرب حاصل کریں اور خوب دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں حاجیوں کے حج کو اللہ قبول کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر پہ لے جاؤ. تو یہ کرنا ہے.
پھر ذکر و اذکار درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، خود دعائیں کریں اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں، ہو سکے جتنا ہو سکے 2 دن 3 دن 9 دنوں میں آخری 9واں دن تو جو ہے وہ تو رکھنا ہی چاہیے، عرفے کا دن جس کو کہتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم لوگوں کو آنے والے ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔